بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شام غریبہ سے متعلق بتاؤں گی تاکہ جو لوگ شام غریبہ کی حقیقت نہیں جانتے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ نہ قافلہ ہے، نہ سالار ہے، نہ لشکر ہے، نہ علمدار ہے، رہ گئی بیبیاں، بچے اور یتیم، بس 7 عابد بیمار ہے، بس آ گئی شام غریبہ۔ شہادت امام حسین کے بعد اس پہ وفادار نے اپنی پیشانی امام حسین کے خون میں رنگین کر کے اہل حرم میں خبر شہادت پہنچا ہی دی تھی، جس کی وجہ سے خیمے میں کوہرام عظیم برپا ہی تھا کہ دشمنوں نے خیموں کا رخ کیا اور پہنچتے ہی خیموں میں آگ لگا دی اور سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ اہل بیت رسول فریاد و فغاں کی آوازیں بلند کر رہے تھے اور کوئی فریاد رس اور پرسان حال نہ تھا۔ تمام بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی تھیں، فاطمہ بنت حسین کے پیروں سے چھاکلیں اتار لیں اور حضرت زینب و ام کلثوم کے کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے۔ سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ کر انہیں زمین پر ڈال دیا، غرض کہ ایک ایسا حشر برپا کر دیا گیا جو نہ کسی کے ساتھ کبھی روا رکھا گیا تھا اور نہ اس سے قبل سننے میں آیا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک عورت جو قبیلہ بکر ابن وائل سے تھی، ایک تلوار کا ٹکڑا لے کر ان مخالفوں پر حملہ آور ہوئی جو آل رسول کو لوٹ رہے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بچے کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جیسے جیسے ہوا لگتی تھی آگ بھڑکتی جاتی تھی۔ یہ حال دیکھ کر ایک دشمن نے ترس کھایا اور بڑھ کر دامن سے آگ بجھا دی۔ نونہال نے جب اسے اپنے اوپر مہربان پایا تو پوچھنے لگا کہ اے شیخ، نجف کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند، اتنی کم سنی کی عمر میں نجف کا راستہ کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا، میں اپنے نانا جان کے پاس جا کر ان کے سامنے فریاد کروں گا۔ کتاب توضیح میں یہ واقعہ جناب سکینہ کی طرف سے منسوب ہے۔ الغرض ظلم و جور کی انتہا ہو رہی تھی۔ کسی بی بی کی پشت پر تازیانے لگائے جا رہے تھے، کسی کے رخساروں پر تماچے لگ رہے تھے، کسی کی پیٹ پر نیزے کی آنی چبھوئی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ لوٹا جا چکا، خیمے جل چکے، شام آ گئی تو وہیں کے جلے بھنے گلے کے دانوں سے اور برو اتنے حر کی بیوی دانہ پانی لائی اور فاقہ شکنی کی گئی۔ اس کے بعد حضرت زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا، بہن، اب رات ہو چکی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، تم سب عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ جمع کرو، ان کی حفاظت میں رات بھر میں پہرا دوں گی۔ جناب ام کلثوم نے سب بیبیوں اور بچوں بچیوں کو جمع کیا، لیکن انہیں جناب سکینہ نہ ملی۔ آپ نے الیہ جناب زینب سے عرض واقعہ کیا۔ زینب مقتل کی طرف حضرت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ ایک نشیب سے سکینہ کے رونے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا، سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی ہے، غرض کہ حضرت زینب جناب سکینہ کو باپ کے سینے پر سے سمجھا بجھا کر اٹھا لائیں اور انہیں جناب ام کلثوم کے سپرد کر کے طلایہ پھرنا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد جناب زینب نے دیکھا ایک سوار گھوڑا بڑھائے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کر اس سے کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب آج ہی قتل کیے جا چکے ہیں، اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی روتے روتے سو گئے ہیں۔ اے سوار، اگر تجھے ہم کو اور زیادہ لوٹنا مقصود ہے تو صبح آ جانا، جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا ہو اسے بھی لوٹ لینا، لیکن دیکھ ان بچوں کو نہ ستا اور انہیں سونے دے، خدا کے لیے اس وقت چلا جا۔ لیکن سوار نے ایک نہ سنی اور قدم فرض برابر بڑھاتا ہی رہا۔ آخر زینب بھی شیر خدا کی بیٹی تھی، انہیں جلال آ گیا۔ انہوں نے بڑھ کر لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا، میں کیا کہتی ہوں اور تو کیا کرتا ہے؟ یہ حال دیکھ کر سوار گھوڑے سے اتر پڑا اور زینب کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، اے بیٹی، میں تیرا باپ علی ہوں، بیٹی تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اے جانے پدر، تو بچوں میں جا، تیری حفاظت کروں گا۔ زینب نے فریاد و فغاں شروع کر دی اور تمام واقعات بیان کیے۔ الغرض جب یہ حشر آفرین شب تمام ہوئی تو حکم عمر سعد سے لشکریوں نے آ کر آل رسول کو گھیر لیا اور بلا محمل و کجا کے ناکوں پر سوار ہونے کو کہا۔
چاروں ناچار رسول زادیاں ناکوں پر سوار ہوئیں۔ حال یہ تھا کہ سر کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام زین العابدین علالت کی وجہ سے چونکہ تاب و ناتوانات رکھتے تھے، اس لیے انہیں سوار ہونے میں تکلیف تھی۔ شمر نے تازیانے سے اذیت پہنچائی اور فضا نے دوڑ کر امام کو سوار ہونے میں امداد دی اور آپ ناکے پر سوار ہو گئے، لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پشت پر سنبھلنا سخت دشوار تھا۔ اس لیے دشمنان اسلام نے آپ کے پیروں کو ناکے کے پیٹ سے ملا کر باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس قافلے کو لے کر باارادہ کوفہ روانہ ہوئے اور غضب یہ کیا کہ ان رسول زادیوں کو مقتل کی طرف سے گزارا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جیسے ہی یہ حسینی قافلہ مقتل میں پہنچا تو حشر کا سماع پیش ہوا۔ زینب نے اپنے آپ کو ناکہ سے گرا دیا اور فریاد و فغاں کرنے لگی۔ آپ نے کہا، اے محمد مصطفیٰ جن پر ملائکہ آسمان سے درود بھیجتے ہیں، دیکھیے یہ حسین ہاک و خون میں آلودہ ٹکڑے ہو کر چٹیل میدان میں پڑے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں و نواسیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان پر ہاک اڑا رہی ہے۔ یہ دردناک مرثیہ سن کر دوست دشمن کوئی بھی ایسا نہ تھا جو رونے نہ لگا ہو۔ اس وقت ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ کس قدر شدید گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ وماء ثاقبہ میں ہے کہ زینب کی فریاد سے جانور بھی رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسی طرح حضرت کلثوم بھی نوحہ و فریاد کر رہی تھی اور جناب سکینہ بھی محو گریہ تھیں۔ بالآخر دشمنوں کے تشدد سے یہ قافلہ آگے بڑھ گیا اور آل رسول کی لاشیں بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑی رہیں۔ چند دنوں کے بعد بنی اسد نے ان پر نمازیں پڑھی اور انہیں سپرد حق کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری آنے والی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔